اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، علم و عمل کی دنیا میں خوش آمدید۔ ہمارے یہ چینل کا مقصد ہے کہ آپ تک قرآن، سیرت معصومین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائیں پہنچیں، اور ابھی آپ کے سامنے ہم نماز کو صحیح مخارج سے اور صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے ہم نماز کا طریقہ پیش کر رہے ہیں، اور نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں انہیں کس طرح پڑھنا چاہیے اور ان کے مخارج کیسے ہونے چاہیے۔ جیسے ہم اقامت پڑھتے ہیں، ہم اذان پڑھتے ہیں، تو اقامت میں بعض دفعہ عزیزان بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، تو اس لیے ہم پہلے اقامت اور اس کے بعد نماز جو پڑھی جاتی ہے صحیح طریقے سے اس کی کوشش کریں گے۔ اقامت میں 2 دفعہ اللہ اکبر اور 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لفظ ہے اشہد، الف زبر شین اش، ہا زبر ہا، دال پیش دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کئی لوگ پڑھتے اشہدو، اشہدو نہیں ہے بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ 2 دفعہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یہ 2 دفعہ جو ہم تیسری شہادت دیتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، اسے بغیر جز کی نیت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اذان اور اقامت کا جزو نہیں ہے، اور یہ 384 ہجری میں آل بویہ کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا، اس لیے اسے بغیر جز کی حیثیت سے پڑھنا چاہیے۔ اور 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ جو ہے اس میں صلاح کے بعد جو آخری گول تے ہے، گول تے کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس پہ وقف کرتے ہیں تو اس سے نقطے بھی اڑ جاتے ہیں اور زبر زیر پیش بھی اڑ جاتی ہے، اس لیے یہ ہے حی علی الصلاۃ۔ 2 دفعہ حی علی الفلاح، یہ حی علی الفلاح جو ہے نا آخر میں ہے وہ ہے حلوے والی ہے، جس طرح حلوہ لکھا جاتا ہے، اس میں یہ ہے حی علی الفلاح۔ اور 2 دفعہ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ اور 2 دفعہ قد قامت الصلاۃ، کئی لوگ پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ، یہ صلاۃ نہیں ہے، یہ صلاح، یہ بھی آخر میں گول تے ہے جس کے اوپر نقطے ہوتے ہیں، اگر اس پہ وقف کریں تو یہ نقطے بھی اڑ جاتے ہیں، زبر زیر پیش بھی اڑ جاتی ہے، تو یہ ہے قد قامت الصلاۃ۔ ایک مرتبہ پھر ہم اقامت کو دہرائے دیتے ہیں، 2 دفعہ اللہ اکبر، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 دفعہ اشہد ان علی ولی اللہ، 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ حی علی الفلاح، 2 دفعہ حی علی خیر العمل، 2 دفعہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، 2 دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ لفظ ہے اعوذ، لفظ نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد دال کے اوپر پیش ہے، زبر زیر پیش کو ہلکا سا ٹچ دیتے ہیں، لمبا نہیں کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم،
یہ مستقیم قاف موٹا ہے، اس کو قاف کو موٹا پڑھیں گے، مستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے، قیامت کے دن کا مالک اور حاکم ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ قائم رکھ ہم کو سیدھی راہ پر، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب نازل کیا گیا اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے۔ اب سورہ کوثر جو زیادہ تر لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر ان شانئک، ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر میں جو پہلا ہے انا، اسے لمبا کرتے ہیں، انا الف زبر عین آ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کئی لوگ پڑھتے ہیں شانئک، شانئک نہیں ہے، شانئک هو الابتر۔ پھر دوبارہ سورہ کوثر کو دہراتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کا ترجمہ، اے نبی ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے، بے شک تیرا دشمن نامراد جڑ کٹا ہی رہے گا۔ اب دوسری جو صورت زیادہ تر پڑھی جاتی ہے سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کہہ دو، یہ قل قاف پیش لام قل جہاں استعمال ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اللہ احد ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ کذالک اللہ ربی یعنی بے شک میرا پروردگار ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں ایک دعائے قنوت ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مومنین مومنات کو یوم حساب کے دن۔ اور ایک جو زیادہ مشہور دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنا ہم پر رحم فرما، وعافنا ہمیں عافیت دے، واعف عنا ہمیں معاف فرما دے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اب جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان، کئی لوگ پڑھتے ہیں صبح، صبح نہیں ہے صبح، سین پیش با، صبح زبر الف ہا نون زبر نا، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔
پاک ہے میرا رب جو صاحب عظمت ہے اور میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ پھر جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی خدا نے حمد کرنے والے کی حمد کو سنا۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جب جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر کوئی یہ پڑھنا چاہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور جب تیسری دفعہ پڑھے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر کوئی ایک دفعہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پاک ہے میرا رب اعلیٰ اور میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور دو سجدوں کے درمیان جو استغفر اللہ پڑھتے ہیں اس میں بھی کافی لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کئی علیہ پڑھتے ہیں اور کئی کیا پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، اس میں کئی لوگ بحول اللہ تعالی قوتی اقوم و اقعد نہیں، بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، میں خدا کی دی ہوئی قوت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں۔ اب یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، تشہد میں بھی کافی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کئی پڑھتے ہیں اشہادو، اشہادو، لفظ ہے اشہد، الف زبر شین، اشہا زبر ہا دال پیش دو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، وحدہ لا شریک لہ، یہ شریکہ اور لہ، شین زبر شاہ را زیریہ ری کاف زبر کا، شریکہ لہ، شریکہ لفظ الگ ہے، لہ الگ ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ورسولہ کئی پڑھتے ہیں، ورسولہ نہیں ہے بلکہ آخر میں ہے اس لیے پڑھیں گے ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود یہاں پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہم سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکہ نہیں علیکہ، زبر زیر پہ جو ہوتی ہے اس کو ہلکا سا ٹچ دیتے ہیں جیسے آ ای او، اس لیے جب جہاں پہ زبر ہوتی ہے اس کو زبر کو ہلکا سا ٹچ دیں گے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، کئی لوگ پڑھتے ہیں علینا، علینا نہیں ہے علینا ہے، نون زبر الف نا ہے، علینا وعلا، کئی لوگ پڑھتے ہیں ولا، ولا نہیں ہے وعلا، وعلا عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشہد اور سلام اور اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دہرائے دیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ خاص ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام و آپ پر اے نبی خدا کے اور خدا کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام و ہم پر اور خدا کے نیک بندوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام و تم پر اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ ایک جو تسبیحات اربعہ پڑھی جاتی ہے تیسری رکعت میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک و پاکیزہ ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ بزرگ و برتر ہے۔ یہ جو نماز ہے تقریباً اس کے جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں، اس لیے برادران اور سامعین اور مومنین سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ نماز کی کتاب سامنے رکھ کر اس کو بھی سنیں اور اپنی نماز کے الفاظ کو درست کرنے کی کوشش